یمن، بحیرہ احمر اور افریقہ کے مشرقی کنارے کا وہ حصہ جو سمندر کی طرف جھکتا ہے، یعنی جہاں صومالیہ، جبوتی، ایتھوپیا اور ایریٹریا ہے، ان سب کے بیچ ایک غیر مرئی طاقت کا کھیل جو عالمی سیاست کے نقشے کو دوبارہ ڈرا رہا ہے۔ چند دن پہلے اسرائیل نے صومالی لینڈ کو ایک آزاد ملک کے طور پہ تسلیم کیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو صرف ایک سیاسی اعلان نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ اور افریقہ کی حکمت عملی جو تھی اس کے محاذ پہ زلزلے کے مترادف ہے۔ اس اعلان کے چند ہی دن بعد جنوبی یمن میں علیحدگی پسند گروپ سدرن ٹرانزیشنل کونسل کی نئی حرکتیں سامنے آتی ہیں اور تجزیہ کاروں نے فوراً اسے اسرائیل کی طویل المدتی عزائم سے جوڑ دیا۔ سوچیں، یہ علاقہ جسے دنیا نے صومالیہ، یمن اور اس کے جزائر کی شکل میں دیکھا ہو، اب عالمی طاقتوں کے اسٹریٹجک کھیل کا محور بن گیا۔ بحیرہ احمر کی اہم بندرگاہیں، آبنائے باب المندب اور بحر عرب کے تجارتی راستے، یہ سب وہ پوائنٹس ہیں جہاں اسرائیل اپنی موجودگی کو تیزی سے بڑھا رہا ہے اور یمن کے شمال اور جنوب میں مقامی گروہوں کو اپنے اثر و رسوخ میں لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک علاقائی کھیل نہیں ہے بلکہ عالمی طاقتیں، عرب ممالک اور یہاں تک کہ افریقہ کی ریاستیں سب اس کھیل کے مرکز میں ہیں، جہاں ہر قدم کا اثر ہزار میل دور محسوس ہوتا ہے۔ تصور کریں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جو کئی سالوں سے یمن میں ایک ساتھ لڑ رہے تھے، اب خاموش رقابت کی لپیٹ میں آ گئے۔ بندرگاہ المقلہ پر حالیہ حملے نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ اتحادی مسلمان ممالک بھی اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں اور یمن میں پراکسی وار کے نئے مناظر سامنے آ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام کشیدگی میں مسلم ممالک جو دوسرے ہیں وہ کس سمت میں قدم رکھیں گے جب پڑوسی ممالک کی چالیں، عالمی طاقتوں کے توسیع پسندانہ پالیسی اور مقامی گروہوں کی حرکیات ایک دوسرے کے اوپر طے بطے لگ رہی ہوں۔ یہ منظرنامہ محض فوجی اور سیاسی نہیں بلکہ یہ منظرنامہ اقتصادی اور اسٹریٹجک ہے۔ اسرائیل کا اقدام، جنوبی یمن میں علیحدگی پسندوں کے ساتھ تعاون اور بحیرہ احمر میں اپنی موجودگی بڑھانا، یہ سب اس بات کی عکاسی ہے کہ خطے میں طاقت کا نیا کھیل شروع ہو چکا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ عالمی اور مقامی طاقتیں کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بلیک باکس میں اپنے مفادات کے کھیل کھیل رہی ہیں اور ہر قدم کا اثر نہ صرف یمن بلکہ پورے مشرق وسطیٰ اور افریقہ کی صورتحال پہ پڑ رہا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سونو نیوز۔ ناظرین، یمن میں حالیہ پیش رفت نے خلیج کی سیاست میں ایک نیا رخ واضح کیا ہے، جہاں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان برسوں سے پنپتی خاموش رقابت اب کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ گزشتہ ہفتے یو اے ای نے اعلان کیا کہ وہ یمن سے اپنی فوجیں واپس بلا رہا ہے، جس کا مقصد نہ صرف سعودی اتحاد کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم رکھنا تھا بلکہ اپنے طویل مدتی مفادات اور بحیرہ احمر اور افریقہ میں اثر و رسوخ کو بھی محفوظ بنانا تھا۔ یہ انخلاء اسی وقت ہوا جب سعودی عرب کی سربراہی میں اتحاد نے بندرگاہ المقلہ پر حملہ کیا، جس میں یو اے ای کے مبینہ فوجی سامان کو نشانہ بنایا گیا۔ امارات نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی اور کہا کہ یہ سامان ہتھیار نہیں، نہ فوجی استعمال کے لیے تھے، مگر واقعی نے واضح کیا کہ اتحادی ممالک جو ہیں وہ ہر وقت سفارہ یا ہم آہنگ نہیں رہتے۔ یمن میں امارات کی موجودگی 2015 میں شروع ہونے والی سعودی عرب کی قیادت میں فوجی مہم کا حصہ تھی، جس کا مقصد حوثیوں کے قبضے کے خلاف بین الاقوامی تسلیم شدہ حکومت کی حمایت کرنا تھا۔ مگر اب جب یو اے ای نے فوجی انخلاء کا اعلان کیا، تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ اثر و رسوخ کا خاتمہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب امارات نے حکمت عملی کو بدل کر مقامی علیحدگی پسند گروپ سدرن ٹرانزیشنل کونسل کے ذریعے اپنے مفادات کو جاری رکھنے کا راستہ اپنانا شروع کر دیا۔ تاریخی طور پہ یہ رویہ نیا نہیں ہے۔ جولائی 2019 میں یو اے ای نے جزوی انخلاء کا اعلان کیا تھا، مگر اس کے باوجود یمن میں اس کا اثر برقرار رہا اور جنوبی یمن میں ایس ٹی سی نے عبوری دارالحکومت عدن پہ قابض ہو کے خود مختار حکمرانی قائم کر لی تھی۔ یہ صورتحال اس بات کی بھی عکاس ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے تعلقات میں نرمی اور سختی دونوں کے رنگ موجود ہیں۔ بندرگاہ المقلہ پر 30 دسمبر کے حملے کے بعد سعودی میڈیا نے یو اے ای کی جانب نرم لہجے میں تنقید کی، جبکہ سعودی سفیر نے علیحدگی پسند رہنماؤں کے اقدامات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ دوسری طرف یو اے ای نے زور دیا کہ یمن کے شہری تحمل سے کام لیں اور بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہوں، اور ساتھ ہی اپنے انسانیت پر مبنی کردار کو اجاگر کرنا شروع کر دیا۔ یمن کے تناظر میں یو اے ای کی اسٹریٹجی صرف داخلی امن اور علیحدگی پسندوں کے کنٹرول تک محدود نہیں رہی، اس کا دائرہ وسیع ہے، جس میں سوڈان، صومالیہ اور لیبیا شامل ہیں، جہاں یو اے ای نے اپنی خارجہ پالیسی سب سے پہلے امن کے اصول پر مبنی قائم رکھی۔
بحیرہ احمر، خلیج عدن اور بحر ہند میں اپنے تجارتی راستوں اور بندرگاہوں کے ذریعے اثر و رسوخ قائم رکھنا یو اے ای کی ترجیحات میں شامل ہے، اور اسی لیے وہ یمن میں محدود فوجی انخلا کے باوجود اپنی حکمت عملی کو تبدیل کر رہا ہے۔ یہ علاقائی سیاست اسرائیل کے ساتھ یو اے ای کے تعلقات میں بھی واضح ہیں۔ 2020 میں ابراہم اکارڈ کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پہ لانا اور اس کے بعد خطے میں اقتصادی، توانائی اور دفاعی تعلقات مضبوط کرنا یو اے ای کی اسٹریٹجی کا حصہ تھے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں دیگر عرب ممالک نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا تھا، مگر غزہ کی جنگ اور علاقائی تنقید نے مزید معاہدوں کے امکانات محدود کر دیے۔ پھر بھی گزشتہ سال غزہ میں جنگ بندی کے بعد یو اے ای نے اپنی فارن پالیسی میں دوبارہ توازن پیدا کیا اور اس کی اسٹریٹجی میں واضح تبدیلیاں دیکھنے کو ملی۔ یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان یہ رقابت محض ذاتی یا مختصر مدتی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس میں خطے کے طویل مدتی مفادات ہیں، تجارتی راستے ہیں، بحری اور فضائی تحفظ ہے اور پراکسی گروپ کے ذریعے اثر و رسوخ شامل ہے۔ یمن میں موجودہ تنازع ایس ٹی سی کے دوبارہ تعیناتی اور اماراتی انخلا کے بعد اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ دونوں ممالک اپنے اپنے دائرہ اثر میں مزید واضح اور خود مختار رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال پاکستان کے لیے بھی عام ہے۔ خلیج کے دونوں اہم اتحادی ممالک میں کشیدگی کی صورتحال ہے، خطے میں اثر و رسوخ کے تنازع ہیں اور یمن میں پراکسی وارز کے نئے امکانات ہیں۔ اس پس منظر میں بہت سارے ممالک غیر جانبدار یا متوازن رویہ اپنانے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تاکہ علاقائی تنوع کا اثر اپنے مفادات اور قومی سیکیورٹی پہ کم سے کم ہو۔ مجموعی طور پہ یمن میں سعودی عرب اور یو اے ای کے درمیان کشیدگی جو ہے یہ پراکسی گروپ کے کردار یا بحیرہ احمر اور افریقہ میں اثر و رسوخ کی نئی حکمت عملی ایک پیچیدہ اور دلچسپ علاقائی ڈائنامکس کو جنم دیتی ہے۔ یہ صورتحال نہ صرف خلیج کی سیاست بلکہ پورے مڈل ایسٹ میں طاقت کے توازن، دفاعی تعلقات اور عالمی مفادات کے تنازع کے لیے اہم ہے، جسے عالمی تجزیہ کار اور خطے کے ممالک قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ یمن کے اندر حالیہ کشیدگی کے پس منظر میں اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو باضابطہ طور پہ ایک آزاد ملک کے طور پہ تسلیم کرنے کا اعلان ایک نیا اور حساس سیاسی موڑ تھا، جس کے اثرات نہ صرف قرن افریقہ بلکہ پورے بحیرہ احمر کے خطے میں محسوس کیے گئے۔ بہت سارے انٹرنیشنل ایکسپرٹس اس اقدام کو محض صومالی لینڈ کے لیے سیاسی شناخت دینے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اسے یمن میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور جنوبی یمن میں علیحدگی پسند گروپ صدرن ٹرانزیشنل کونسل کے حکمت عملی اقدامات سے منسلک قرار دیتے ہیں۔ اسرائیل اور صومالی لینڈ کے درمیان تعلقات کا کھل کے سامنے آنا اور یمن میں حوثی گروپس کے لیے تشویش کا سبب بننا یہ ایک الارمنگ سچویشن تھی، کیونکہ بحیرہ احمر میں اسرائیل کا بڑھتا اثر و رسوخ شمالی یمن کے امن اور خطے میں طاقت کے توازن پہ براہ راست اثر ڈالتا ہے۔ اسرائیل کی یہ پیش رفت صرف سیاسی سطح پہ محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جغرافیائی اور اسٹریٹجک مقاصد بھی کار فرما ہے۔ انٹرنیشنل پنڈت یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی نیت بحیرہ احمر اور آبنائے باب المندب میں اپنی موجودگی کو مستحکم کرنا اور اہم تجارتی اور فوجی راستوں پہ کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی یمن میں علیحدگی پسند گروپس کے ساتھ اس کے تعاون سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل خطے میں ایک ایسا نیٹ ورک قائم کرنا چاہتا ہے جو اس کی سیاسی، فوجی اور اقتصادی پالیسیز کی حمایت کرے۔ بہت سارے لوگ اس ضمن کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ایس ٹی سی اور اسرائیل کے درمیان جو ایک نیٹ ورک ہے یا ہم آہنگی ہے، اس کا یہ پہلو بہت زیادہ قابل غور ہے۔ ایدروس الزبیدی کی قیادت میں جنوبی یمن میں سیاسی اور فوجی اقدامات کے ساتھ جڑا ہوا یہ پہلو ہے جس کا مقصد علیحدگی کے بعد بین الاقوامی سطح کے اوپر پہچان اور اسٹریٹجک حمایت حاصل کرنا ہے۔ اسرائیل کے اس اقدام کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ دوسرا پہلو عرب دنیا کی طاقت کے مرکزی ستون، خاص طور پہ مصر اور سعودی عرب کے گرد اپنے اثر و رسوخ کو مستحکم کرنا ہے۔ اسرائیل خطے میں اپنی اسٹریٹجک توسیع کے لیے بحیرہ احمر، بحر عرب اور آبنائے باب المندب میں اپنی موجودگی کو اہم قرار دیتا ہے تاکہ نہ صرف تجارتی راستوں پہ کنٹرول حاصل کرے بلکہ علاقائی سلامتی کے ڈھانچے پر بھی اثر انداز ہو سکے۔ اس کی یہ کوشش خطے میں عرب ممالک کے درمیان سیاسی اور عسکری توازن کو تبدیل کرنے کی ایک منصوبہ بند حکمت عملی ہے۔ اسرائیل کی اس پیش رفت کا یمن میں مقامی گروہوں کے رویے پر بھی براہ راست اثر پڑ رہا ہے۔ جنوبی یمن کے اندر ایس ٹی سی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے امکانات پہ غور کرنا شروع کر دیا، جس سے علاقائی سیاست میں نئے اتحاد اور کشیدگی کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں۔ ایس ٹی سی کے پیچھے کون ہے سب کو معلوم ہے۔ یہ گروپ اس صورتحال کو اپنے سیاسی موقف اور حکمت عملی میں مضبوط دینے کے طور پہ آگے بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور یہ بھی واضح کر رہا ہے کہ یمن کے شمالی حصوں میں حوثیوں کے لیے اس کا اثر نہایت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کے اس اقدام کے عالمی اور بین الاقوامی اثرات بھی ہیں۔
اس اقدام نے نہ صرف یمن کے تنازع میں نئی پیچیدگی پیدا کر دی ہے بلکہ افریقہ کے گرد و نواح میں بحیرہ احمر کے تجارتی و فوجی راستوں میں عالمی طاقتوں کی دلچسپی کو بھی بڑھا دیا۔ انٹرنیشنل ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی اسٹریٹجی سے عالمی طاقتیں خاص طور پہ امریکہ اور یورپی ممالک خطے میں اپنی پوزیشنز مستحکم کرنے کے لیے مزید قدم اٹھا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عرب کنٹریز جو ہیں ان کے درمیان پراکسی اور اقتصادی مقابلہ بھی شدت اختیار کر سکتا ہے۔ مجموعی طور کے اوپر دیکھا جائے تو اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کی آزادی کی تسلیم کے بعد یمن میں کشیدگی نہ صرف مقامی سیاست بلکہ پورے بحیرہ احمر اور قرن افریقہ کے خطے میں اثرات مرتب کر رہی ہے۔ جنوبی یمن میں علیحدگی پسند گروپس کی اسرائیل سے وابستگی، بحیرہ احمر میں اسٹریٹجک مقاصد، عرب دنیا میں اثر و رسوخ کے متنازع اقدامات اور عالمی طاقتوں کی ممکنہ مداخلت سب مل کے خطے میں نئے اور پیچیدہ اسٹریٹجک توازن کی تشکیل دے رہے ہیں۔ اس صورتحال نے یمن کے موجودہ سیاسی منظرنامے کو نہایت نازک اور حساس بنا دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں اس خطے میں طاقت کی حرکیات کس سمت میں جائیں گی یہ عالمی سیاسی مبصرین کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔